تقاضے جو قرآنی ہیں ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان مقاصد کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی یاد رکھیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں. اور اس میں سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ جو قرآن نے ہمارے لیے معین کیا ہے وہ ہے اصلاح امت، بشریت کی ہدایت. اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے اس فریضے کو پروردگار عالم نے جس انداز میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دے تو معاشرہ خود بخود پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، معاشرے کی برائیاں دور ہو جائیں گی، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے گا. خوب آخر قرآن اسی لیے تو آیا ہے، قرآن مجید یہی بتانے کے لیے تو آیا ہے. قرآن مجید آپ کی ذمہ داریاں آپ کو بتانا چاہتا ہے. قرآن مجید آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آیا ہے. لہذا بہترین انسان وہی ہے جو خود کے لیے بھی اچھا ہو اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو، خود کا بھی بھلا چاہتا ہو، دوسروں کا بھی بھلا چاہتا ہو، خود کا خیال بھی رکھنا جانتا ہو، دوسروں کا خیال بھی رکھنا جانتا ہو. آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر جو دین لے کر کے، جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، جس دین کے ذریعے سے آپ کو ایک معاشرے سے الگ کرنے کی کوشش کی، ایک سماج سے الگ کیا اور اسلام کی صفوں میں لے کر کے آئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ آخر وہاں تھے، ان صفوں میں تھے کہ جو قبل از اسلام سے پہلے جن صفوں میں تھے وہاں بھی تو ہم کھا پی رہے تھے، وہاں بھی تو ہم زندگی گزار رہے تھے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کو بند کریں. اس پیغام کو جو الوداع کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں اور غور کریں کہ آخر پیغمبر اسلام سے پہلے جب ہم کہیں اور تھے وہاں بھی تو ہم کھا پی رہے تھے، وہاں بھی تو ہم زندگی گزار رہے تھے، وہاں بھی تو ہمارا معاشرہ چل رہا تھا، وہاں بھی تو انسان آگے بڑھ رہا تھا. تو آخر کیا ضرورت پڑی پروردگار عالم کو ایک نبی کو بھیجنے کی اور بھیج کر کے کہا کہ نہیں، یہاں جہاں تم کھڑے ہو یہ تمہارا مقام نہیں ہے، یہ تمہارا مرتبہ نہیں ہے، تم اس لائق نہیں ہو، تمہیں اللہ نے کہیں اور کے لیے بنایا ہے، کہیں اور کے لیے خلق فرمایا ہے.
تو آخر پیغمبر نے آ کر کے ہمیں ان صفوں سے الگ کیا، ان صفوں سے الگ کر کے ہمارے پاس ایک نظام دیا، ہم کو ایک نظام دیا تاکہ تم اس معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن سکو، اس معاشرے کی اصلاح کر سکو اور انسانیت کو برائیوں سے بچا سکو، انسانیت کے اندر نیکیوں کو رواج دے سکو۔ یہ مقصد تھا، توجہ ہے نا، یہ مقصد تھا کہ وہاں سے ہمیں الگ کیا گیا۔ اور اس کے بعد اگر میں ایک جملے میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں، اسلام کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، اسلام کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، اسلام شروع جہاں سے ہوا ہے، وہاں تک اگر ہماری نگاہیں نہیں جاتی، وہاں تک ہم اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یقین جان توجہ کریں، آغاز اسلام ہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ انسانیت کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر رکھی گئی تھی انہیں نظر انداز کر دیا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں اسلام سے الگ کر دیا گیا۔ اسلام صرف عبادتوں میں آ گیا، اسلام صرف نمازوں میں آ گیا، اسلام صرف آذانوں میں آ گیا، انسان صرف قرآن کی مجید کی تلاوت میں آ گیا۔ لیکن پیغمبر نے ایسا کوئی اسلام نہیں دیا تم کو کہ جو عملی زندگی سے ہٹ کر کے ہو، ایسا کوئی اسلام نہیں ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو۔ اور یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تمام عبادتیں انسانیت کے بعد آتی ہیں، انسانیت سے پہلے نہیں آتی۔ اس لیے پیغمبر نے پہلے دنیا کو انسان بنایا، پہلے با ایمان بنایا۔ با ایمان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان تو ہم پہلے بھی تھے، انسان تھے یا نہیں تھے۔ با ایمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرہ بے ایمانیوں سے باہر آ جائے، مکاریوں سے باہر آ جائے، فریب سے باہر آ جائے، دھوکہ دینے سے باہر آ جائے۔ یہ معاشرہ جب بے ایمان نہیں ہوگا، یہ معاشرہ ایماندار ہوگا۔ یہ جو کہا اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، توجہ ہے نا، اس کے مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کے اوپر ایمان ہوگا تو انسان بے ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان بے ایمان نہیں ہوگا، انسان ایماندار ہوگا۔ اللہ کو ایک مان لینے سے، اللہ کو ایک تسلیم کر لینے سے دین کا آغاز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد انسان اتنا ایماندار ہو کہ زندگی کے ہر معاملے میں امانت داری سے کام لیتا ہو، ایماندار ہو۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کی کوئی ایسی مثال پیش کریں کہ جہاں ہم نے ایمانداری کا حق ادا کیا ہو، جہاں ہم نے وفاداری کا حق ادا کیا ہو، جہاں ہم نے اسلام کے ساتھ وفاداری کی ہو، جہاں ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری کی ہو۔ یعنی ایماندار یعنی وفادار، یعنی ایماندار یعنی حق گو، یعنی ایماندار حق کا ساتھ دینے والا، حق کے ساتھ چلنے والا، حق کی پیروی کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں ان صفوں سے الگ کیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں رہے کوئی نظام قائم نہیں کر سکے۔ کفار و مشرکین نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا جہاں پیغمبر اکرم کوئی نظام اسلام قائم کر سکے۔ لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں تو سب سے پہلے جو کام کیا ہے، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پھر اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ پہچانیں آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں ان صفوں سے الگ کیا گیا تھا۔ غور تو کریں آپ، کل ہم کفار و مشرکین کے صفوں میں تھے، تب بھی ہم تھے، ہمارا وجود تھا، ہم سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن ہمیں اگر ان سے الگ کر کے سب سے پہلے جو پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا ہے، وہ پیغام کتنا اہم ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب سرکار دو عالم مدینے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغمبر نے کچھ نہیں کیا، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تم با ایمان ہو، تم میرے کہنے پہ مسلمان ہوئے ہو، تم نے ایک امتیاز حاصل کر لیا ہے اور تم ان صفوں سے الگ ہوئے ہو، تو آؤ پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے، توجہ ہے، پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں
جو میرے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا استقبال کیا ہے، لہٰذا سب سے پہلے سرکار دو عالم نے توجہ کرے، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ آؤ آج کے بعد تمہارے درمیان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو گے، جو کچھ ہے تمہارے پاس مل بانٹ کر کے کھاؤ گے، اس کے اوپر قبضہ کر کے نہیں بیٹھو گے۔ فرعونیت کو مٹا دو، قارونیت کو مٹا دو، اور جب تم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملوایا، سرکار دو عالم نے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ملوایا کہ اب یہ مکی اور مدنی نہیں ہے، مکہ والے بھی انسان ہیں، مدینے والے بھی انسان ہیں، لہذا اب تمہارے فاصلے ختم، تم گلے ملو ایک دوسرے سے۔ یعنی ابتدائے اسلام محبت سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کو سینے سے گلے لگانا نہ جانتا ہو، وہ اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے حج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ فریضہ تھا جو قرآن نے ہمیں بتایا، یہ وہ فریضہ تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، اس میں صرف بنیادی چیز توجہ کرے، بنیادی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اسلام کا امتیاز اخلاق تھا، تہذیب تھی، ادب تھا۔ توجہ ہے، ادب۔ ایک جملے میں اسلام کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ایک جملہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا، کہا کہ یاد رکھو، ایک وہ انسان جو عبادت گزار ہے، ایک وہ انسان جو عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جو عبادت نہیں کرتا۔ ہماری اور ہو سکتا ہے وہ مسجدوں میں نہ جاتا ہو سکتا ہے وہ طولانی سجدے نہ کرتا ہو، اور ایک انسان عبادت گزار ہے مگر وہ بد اخلاق ہے۔ توجہ ہے، مگر وہ کیا ہے؟ بد اخلاق ہے، عبادت گزار ہے، سجدے کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، مگر بد اخلاق ہے۔ اور فرمایا ایک وہ کہ جو عبادت نہیں کرتا، کم عبادت کرتا ہے، یا واجبات خالی خیال رکھتا ہے، یا با اخلاق ہے، تو کہا اللہ کے نزدیک اس عبادت گزار سے وہ با اخلاق انسان بہتر ہے، جو کم سے کم ملتا تو ہے تو محبت سے ملتا ہے، جو ملتا ہے کسی سے پیار سے ملتا ہے، جو ملتا ہے کسی سے ہمدردی سے ملتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ انسان بہتر ہے اس عبادت گزار سے جو بد اخلاق ہے۔ آپ نے پہچانا، آپ نے سمجھا عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت ہمدردیاں پیدا کرتی ہے، عبادتیں با اخلاق بناتی ہیں، عبادتیں جوڑنے کا کام کرتی ہیں، عبادتیں توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ کوئی بے نمازی امت کو توڑنے کا کام اگر کر رہا ہے، یہ جان لو کہ یہ خود ابھی مسلمان نہیں بنا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ رشتہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے آج ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن تو پڑھا ہے، ہم نے عبادتیں تو کی ہیں، ہم نے شب قدر میں قرآن تو سر پہ اٹھایا ہے، قرآن بہت سو نے اٹھایا، قرآن کہیں نیزو پہ اٹھا، کہیں قرآن امت نے کئی مقامات کے اوپر اٹھایا ہے۔ یاد رکھنا، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں تھا کہ اسے اٹھاؤ پھرو، نہیں، یہ قرآن اگر ہمارے اور آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کر پایا ہے تو یقین جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم لائق عبادت نہیں ہوئے، ابھی ہم لائق عبادت نہیں بنے، اور جس دن لائق عبادت ہو جائیں گے اس دن ایک سجدہ اس امت کا ایک سجدہ اس امت کی نجات کے لیے کافی ہے، اور امت کا ایک سجدہ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کافی ہے،
امت کا ایک قیام بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی پاور کے، امت کا ایک قیام، امت کی ایک تکبیر، امت کا ایک سجدہ، امت کا ایک روح اس امت کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ مگر وہاں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف خلوص کی ضرورت ہوگی، وہاں صرف محبتوں کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے آج دنیا اسلام اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے، ان کے کارنامے دیکھو، انہیں پہچانو، انہیں دیکھو یہ کس طرح سے انہوں نے ماہ مبارک رمضان گزارا ہے، انہیں دیکھو کس طرح سے انہوں نے مسجدوں کا رخ کیا اور امت سے بے خبر رہے، کس طرح سے انہوں نے مسجدیں سجائی، امت سے بے خبر رہے، اور دنیا اسلام دیکھتا رہا اور بچے ذبح ہوتے رہے اور یہ نمازیں پڑھتے رہے، غور تو کریں، یہ نمازیں پڑھتے رہے اور فلسطین میں بچے ذبح ہوتے رہے، فلسطین میں گھر مسمار ہوتے رہے، فلسطین میں عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، مگر عالم اسلام نمازیں پڑھتا رہا، عالم اسلام روزے رکھتا رہا۔ یہ وہی ہے، یہ امت وہی ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا جلدی سے حسین کا کام تمام کرو، ہم کو نماز جمعہ ادا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ہمیں نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، یہ روز روز کیا ہو بکا ختم ہو جائے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی طرف ہمارا دل لگے، ہم قرآن پڑھیں بیٹھ کر کے۔ اب وہ دیکھیں، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ان عبادتوں کا قتل ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو عبادت کی توہین ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو انسانیت کے منہ پہ دھبا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ اس لیے تمانچہ ہے کہ ایک طرف فلسطین عالم اسلام نمازوں میں مصروف ہے، عبادتوں میں مصروف ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی افطاریاں، کیسی کیسی سحریاں امت نے کی ہیں، مگر امت کس میں تھی؟ اور دنیا اسلام دیکھ رہا تھا، اور فلسطین ظالم کے نشانے پہ تھا، اور وہاں بچے ذبح ہو رہے تھے، بچوں کی لاشوں کو جانور اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، بچوں کی لاشوں کو جانور نوچ رہے تھے، خواتین وہ چیزیں، وہ گھاس کھانے کو تیار تھی کہ جسے جانور بھی کھانے کو تیار نہیں تھے، وہ پتے ان خواتین نے کھائے۔ کہاں ہے عالم اسلام؟ کون سی نمازیں؟ آج پوری دنیا عالم اسلام اس وقت الوداع جمعہ، نہ جانے کتنے کپڑے سفید کرتے پجامے پہن کر کے آج مسجدوں میں آئے ہیں کہ کیا لینے آئے ہو مسجدوں میں؟ کیا چاہیے مسجدوں سے تمہیں؟ کیا چاہیے؟ یہ امت کو اسی لیے قرآن دیا تھا اللہ نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول تمہیں اس لیے ملا تھا؟ نہیں، فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو امت نے جس اندازے سے، جس طریقے سے جو ہے وہ اس فریضے سے غافل رہی اور اس فریضے سے منحرف رہی اور منہ موڑ کے بیٹھی رہی، خدا کی قسم یہ امت بالکل وہ امت ہے کہ جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں کھڑی تھی، جو یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے حسین کا کام تمام کرو، ہم کو نماز جمعہ ادا کرنی ہے، ہم کو نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے، اور اس میں یہ دیکھیں، توجہ کریں، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ کل تک دنیا جانتی نہیں تھی کہ فلسطین ہے کیا، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، مگر آج کم سے کم دنیا نے اتنا پہچانا ہے کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ امت اس کو پورے طریقے سے انجام دیتی۔ لیکن اس مسئلے کو بھی بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اٹھایا گیا ہے، اور اس ہمدردی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اس محبت کے ساتھ اٹھایا گیا ہے کہ چاہنے والا، آل محمد کا چاہنے والا
وہ مظلوم کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، وہ کسی بھی گروہ کا ہو، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو۔ عالم اسلام یہ جان چکا ہے، پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ یہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، یہ کہ جن کا مرکز کربلا ہے، جن کا مرکز نجف ہے، یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں بغیر کسی مذہب و ملت کے انہوں نے کسی کی ہمدردی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مظلوم کی حمایت کی ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں دنیا اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے؟ کیوں دنیا اس بات کی پر توجہ نہیں دینا چاہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم تھا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی ہماری اور آپ کی، اور پھر جو آپ کی بڑی، ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے بچانا ہمارا فریضہ ہے، اسے محفوظ رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن ماہ مبارک رمضان میں ملا ہے، توجہ ہے شب قدر میں نزول قرآن ہوا ہے، اس کو بچانا ہمارا فریضہ ہے، قرآن کے ساتھ چلنا ہمارا فریضہ ہے، قرآن کو اپنا حاکم بنانا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو پروردگار عالم میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس ذمہ داری کو کون پورا کرے گا؟ کہ روزے تک بس عید ہو جائے ختم، رمضان چلا گیا، رمضان جاتا نہیں ہے۔ قرآن جاتا ہے کہیں؟ نہیں جاتا۔ روزے میں جو فریضے تھے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ روزہ احساس کا نام ہے، احساس مر جائے گا کیا؟ روزہ احساس کا نام ہے، روزہ محبت کا نام ہے، تو وہ محبت مر جائے گی؟ وہ محبت ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر امت کا احساس ہے تو ہمیشہ روزے ہوئے ہو، اگر امت کے ساتھ ہمدردی ہے تو ہمیشہ، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے کو قائم کرنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس واجب کو اگر ہم نے نظر انداز کیا، ہو سکتا ہے یہی وہ بنیاد ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہماری عبادتیں ہوں، یہی وہ بنیاد ہو جس کے اوپر ہمارے روزے ہوں، یہی وہ بنیاد ہو جس کے اوپر ہماری زندگی کے دوسرے معاملات ہوں۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہمارا درست نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر جان لیں کہ ہمارے پاس کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ آج کا دن یوم القدس کیا یاد دلا رہا ہے آپ کو؟ اصلاً امت کے اتحاد کی طرف دعوت ہے، امت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کی دعوت ہے، اور وہ چیزیں کہ جسے امت فراموش کر چکی ہے اسے یاد دلانے کا دن ہے، یاد دہانی کا دن ہے۔ یہ صرف ایک بلڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ایک عمارت کا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ نظر انداز کر دیں گے، جسے آپ بھول جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ اتحاد، یہ وحدت، یہ یکجہتی کی طرف دعوت ہے۔ اور فریضے کو یاد رکھو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کن امور کی طرف دھیان دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان امور سے غافل ہو جائیں، ان کی طرف توجہ نہ رہے ہماری۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے یہ، کہ جس کے ذریعے سے اس ایک پیغام میں ہزاروں پیغامات موجود ہیں، ہزاروں باتیں پوشیدہ ہیں، جن باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور یہ اس لیے صرف اسے ایک دن نہ منائیں، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، ان ذمہ داریوں سے کے ساتھ جڑنا ہے، مل کر کے اتحاد کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ، یہ فریضہ ہمارا توجہ ہے۔ اس فریضے کو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں تھوڑی سی ذمہ داری، یہ ایک عالم اسلام کی ذمہ داری جو عالمی سطح کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد جس ذمہ داری کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ارشاد الہی ہو رہا ہے قرآن مجید میں، یا بنیا، توجہ کریں، ایک ایک فرد قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر غور و فکر کرے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، جناب لقمان نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، اور اسے قرآن نے نقل کیا ہے۔ کیوں نقل فرمایا؟ اس لیے کہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ ایک باپ کے فریضے کو یاد دلایا ہے کہ باپ سے بیٹے تک کیا چیز منتقل ہونا چاہیے، اصل وراثت کیا ہے، اصل وراثت کیا چیز ہے؟ زمین نہیں، جائیداد نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں وراثت کی۔ وراثت جو باپ سے بیٹے تک پہنچنے چاہیے، اور باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس رشتے کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، اس رشتے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، توجہ کرے، ایک ایک فرد غور کرے۔ اولادیں ہیں مگر ذمہ داریاں پتہ نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اصلاً ایک باپ کو اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرنی چاہیے، کس بات کی نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن نے نقل فرمایا اور قرآن نے اسے محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ یہ قیامت تک کی ضرورت ہے۔ قرآن میں جو مسئلہ ہے، اگر قرآن میں کسی موضوع کو جگہ دی گئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا، انسانیت پروان نہیں چڑھ سکتی، انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآنی موضوع ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تھوڑا سا آگے آیا جائے، بہت جگہ آگے، بہت جگہ آگے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زحمت کر کے تھوڑا اٹھ کے آگے آ جائے، صفوں میں آگے جگہ بہت زیادہ ہے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ کیا وصیت ہے؟ وصیت کیا ہے؟ پہلی وصیت جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، کہا بیٹے نماز قائم کرو۔ یعنی ایک باپ کا جو پہلا فریضہ ہے بحیثیت باپ کے، وہ یہ وصیت کرے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز وہ تنہا عبادت ہے کہ جو امت سے جوڑتی ہے۔ اب اس نماز کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ جس نماز کو امت رکعتوں میں گنتی ہے، یہ رکعتوں میں گننے کی چیز نہیں ہے۔ یہ نماز جو ہے امت کو جوڑتی ہے، یہ نماز انسان کو سلیقہ مند بناتی ہے، یہ نماز باادب بناتی ہے،
یہ نماز جھکنا سکھاتی ہے، یعنی اس نماز میں جھکنا پڑتا ہے تاکہ انسان کے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے، ایک مرحلہ رکوع میں جائے وہاں جھکے، پھر سجدے میں جائے وہاں جھکے، تاکہ اس کی اکڑ ختم ہو جائے، وہ انسانیت کی قدر کرنا سیکھ لے کہ کسی بڑے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ آداب نماز ہے، یہ آداب نماز، کیسا عبادت گزار ہے، یہ کیسا عبادت گزار ہے جو جھکنا نہیں جانتا، نماز جھکانا جانتی ہے۔ پہلا فریضہ جو نماز نے یاد دلایا ہے کہ جھکو، قیام کرو۔ قیام کے معنی اکڑ جانے کے نہیں ہے، قیام کے معنی غرور کے نہیں ہے، قیام کے معنی تکبر کے نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ نماز کا ہے اور نماز میں قیام ہے۔ اب لوگوں نے قیام سمجھ لیا وہ کرنا، ہم تو اکڑے ہوئے، ہم تو سیدھے ہوتے ہی نہیں، ہم تو کبھی جھکتے ہی نہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، نماز اسے نہیں کہتے، یعنی وہ قیام کے جس کے بعد رکوع نہیں ہے وہ قیام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جس کے بعد سجدہ نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، یعنی اپنے سروں کو خاک تک پہنچاؤ تاکہ تمہیں احساس ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر صرف ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پہ کہ نماز کے لیے حکم ہے، ہمیشہ یہ بات یاد دلاتا رہتا ہوں، نماز کے لیے حکم ہے جماعت سے پڑھو۔ کیوں جماعت سے پڑھو؟ اصلاً یہ تعویل ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، فرادہ نماز نہیں ہے۔ فرادہ نماز، شیعت میں فرادہ نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، مکتب تشیع میں فرادہ نماز کی کوئی تصور نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر کے آخری امام تک جتنے بھی ان کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، اس میں صرف ایک فریضے کو یاد دلایا گیا ہے، نماز۔ اور نماز نہیں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو جماعت سے پڑھو۔ یعنی کیوں؟ کہ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا سلیقہ آ جائے، دوسروں کے قریب جانے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، یعنی تنہا نہیں۔ عبادت کا مطلب ہی ہے کہ تم ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب اس نماز کے ذریعے سے جو پہلا فریضہ یہ یاد دلایا کہ تمہارے وجود ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، تمہارے جسم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، اور پھر کہا جب جسم جڑ جائیں گے تو پھر خالی جسم ہی نہ جڑے، تمہارے دل بھی جڑ جائیں، تمہارے دل بھی ایک ہو جائیں، تمہارے دلوں میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو قدورتیں ہیں وہ دور ہو جائیں، جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ نماز کا وہ پیغام تھا جسے امت نے فراموش کر دیا۔ نماز کو رکعتوں میں گننے لگی، نماز کو رکوع میں گننے لگی، نماز کو سجدوں میں گننے لگی۔ اس کا فریضہ نماز، یہ فریضہ نماز نہیں تھا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا بیٹا، یہ وصیت ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نیکیوں کا حکم دو، لوگوں کو کیا کرو؟ نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو لوگوں کو، نیکیوں معاشرے میں رواج پائیں، نیکیوں کو رواج دو۔ خوب ایک نمازی کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جو دوسرا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوا، قرآن نے جو بیان کیا ہے، جیسے قرآن نے نقل فرمایا ہے کہ باپ کا فریضہ ہے کہ وہ بیٹے کو کہے کہ بیٹا صرف نماز کافی نہیں ہے، جاؤ معاشرے میں نیکیوں کو عام کرو۔ یہ باپ کا فریضہ ہے، اور باپ کی وصیت کی کیا حیثیت ہے؟ آذروئے قرآن۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک باپ کتنا حق رکھتا ہے اولاد کے اوپر، اور کیا فریضہ ہے باپ کا۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا معاشرے میں نکلو اور نیکیوں کو رواج دو۔ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، کس باپ نے یہ فریضے کو انجام دیا ہے؟ کس باپ نے اس فریضے کو انجام دیا ہے؟ کس باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں یہ پرچی لکھ کر کے دی ہے
کس باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے یہ وصیتیں کی ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآنی حکم ہے، اور پھر وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اے میرے بیٹے خالی نیکیاں نیکیاں نہ مت کرو، خالی نیکیاں نہیں کرتے مت پھرنا، بلکہ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرو، اس معاشرے کو پاک و پاکیزہ بناؤ، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ خالی کھانا پینا تمہارا فریضہ نہیں ہے، خالی 4 کتابیں پڑھ لینا تمہارا فریضہ نہیں ہے۔ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکو معاشرے کو، کوشش کرو معاشرے کو برائیوں سے روکنے کی، پہلے نیکیوں کا حکم دو پھر برائیوں سے روکو، یہ قرآنی نظام ہے، یہ وہ ضوابط ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرے، یہ قرآنی وصیت ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ جب تک معاشرہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جب تک معاشرہ، سماج اور سوسائٹی باپ اپنے بیٹے سے غافل ہے، ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، بھائی اپنی بہن سے غافل ہے، ہم اپنے فریضے کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے غافل ہے، ہم اپنے فریضوں سے غافل ہیں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو انسان سے جوڑنے کا کام نہ کرتی ہو، ہر عبادت جوڑنے کا کام کرتی ہے، مگر یہاں عبادتیں صرف توڑنے کا کام کرتی ہیں۔ اب آپ جان لو آپ کی عبادتیں ہیں کہاں کھڑی ہیں آپ کی عبادتیں؟ جو عبادتیں آپ کو جوڑ نہیں پا رہی ہیں وہ آپ کی بھلائی نہیں کر سکتی ہیں۔ پھر ارشاد ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بیٹا، میرے بیٹے مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، خوشی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مگر ایسا نہ کرنا کہ جب کوئی مصیبت آ پڑے تو اس وقت شکوے شکایتیں شروع کر دو، نہیں، صبر کرنا مصیبتوں کے اوپر، کوئی مصیبت بھی ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، ایسی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا۔ یہ تیسری وصیت ہے، غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ نہیں، پہلی وصیت نماز کی تھی، پھر نیکیوں کی ہدایت، برائیوں سے روکا، اور یہ چوتھی وصیت کون سی ہے؟ یہ برائیوں کے مصیبت کے وقت صبر کرنا، اور پھر فرمایا کہ یہی نہیں، ان ذالک من عزم الامور، اپنے امور میں عزم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، ارادے کے پکے ہونا، جو ارادہ کرو اس کو پورا کرو، یہ امور ہے تمہاری زندگی کے۔ اور یہ میں نے اس لیے یاد دلایا اس خطبے میں کہ یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے ہمیں فراموش کر دیا ہے، اور جب یہ ہمارا جب نماز ہم یاد کرائیں گے، میں پھر وہیں سے بات شروع کروں 2 جملوں میں، جب ہم نماز یاد کرائیں گے تو وہ نماز پڑھنا بھی تو آتی ہو، کوئی نماز پڑھائے گا تو، کوئی وضو کرنے کا طریقہ تو سکھائے گا، کوئی نمازی بنائے گا تو، کون نمازی بنائے گا؟ کیسا نمازی چاہیے؟ یہی وہ مصیبت ہے جس کی گرفتاری میں آج ہم ہیں۔ وہ مصیبت کیا ہے کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی، نماز کو ہم نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا، نماز کو اس نظر سے نہیں پہچانا کہ جس نظر سے آل محمد نے اسے پیش کیا تھا، جس طریقے سے آل محمد نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، نماز 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 یاد دلاؤ، نماز نماز نماز، یہ کیا بات ہے؟ اور یہ اس لیے کہ تاکہ انسان دین سے آشنا ہو جائے۔ نماز یعنی وہ پہلے سلیقہ مند انسان بن جائے، اسے پتہ ہو کہ جب نماز پڑھنی ہے تو لباس کیسا ہو، نماز پڑھنی ہے تو جگہ کیسی ہو، نماز پڑھنی ہے تو رخ کہاں ہو، نماز پڑھنی ہے تو میرا کوئی تلاوت کیسی ہو، میرے پاس علم کتنا ہو کہ جو نماز پڑھ سکوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ بغیر دین کے نماز نہیں ہے، بغیر دین حاصل کیے ہوئے نماز نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سبق ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ تو ہمارا معاشرہ کچھ بدلا ہوا ہوگا،
ہمارے معاشرے کی کچھ اصلاح ہو چکی ہوگی، ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے، ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہیں وہ مٹ چکے ہوں گے، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ اس نماز جمعہ کو پڑھ کر کے جائیے اور یہ عہد کر کے جائیے پروردگار عالم جب سال آئندہ آئیں گے تو ہم بہت کچھ کر کے آئیں گے، خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اے پروردگار، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم پوری کریں گے، کچھ تیری ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کر دینا۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے اس جمعے کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو آج اس مقام کے اوپر یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اسی طرح سے سال بھر ہم جمع ہوتے رہیں، صرف ایک دن تیری بارگاہ میں نہ آئیں، سال بھر تیری بارگاہ میں آنا ہمارا فریضہ ہے، اور ہر جمعہ جمعہ ہوتا ہے، کوئی جمعہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی والی بات نہیں ہے، ہر جمعہ جمعہ ہے، وہ آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، مگر پھر میں کہتا ہوں کہ اسلام ہے یہ کہیں نہ کہیں یاد آ ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب کو جمعہ یاد آ گیا۔ میں یہ تو کہتا ہوں کہ جمعہ ہر ہفتے میں آتا ہے، اور یہ جمعہ غریبوں کی عید بھی ہے، غریبوں کا حج بھی ہے، غریبوں کے لیے بہت کچھ لے کر کے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي المرتضى عليه الصلاة والسلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے۔ کچھ چند باتیں جو اس دوسرے خطبے کا حصہ بنیں گے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو تمام کر دوں کہ پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ کو ماہ مبارک رمضان کا یہ الوداع جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور یہ یوم القدس کے حوالے سے اسے بہت خاص اہمیت حاصل ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔
اور دوسری بات جو ہے وہ فطرے کا مسئلہ ہے کہ جو عبادت کے بعد، یہ تو اللہ کی عبادت ہے روزہ، اور اس فطرے کے ذریعے سے امت سے جوڑنے کا کام کیا گیا ہے. یعنی جو آدمی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ امت سے غافل نہیں رہ سکتا ہے، غریبوں سے غافل نہیں رہ سکتا ہے، پریشان حال لوگوں سے غافل نہیں رہ سکتا ہے. کاش یہ بات آپ تک پہنچ جائے کہ کوئی عبادت بھی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک کہ اس عبادت کے ساتھ امت یاد نہ رہے، انسانی فریضہ یاد نہ رہے. مثلا ماہ مبارک رمضان میں روزے کو ایک خاص شرف حاصل ہے، عبادتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو رکھا ہے. مگر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہیں جس نے روزے رکھے اس نے فطرہ ادا اگر نہیں کیا ہے تو اس کے روزے قبول نہیں ہیں. پروردگار 30 روزے رکھے ہیں، اتنی محنت کی ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا نہیں، میں ایسی کوئی عبادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا جس میں تم انسانیت کو بھول جاؤ. اس لیے یاد دلایا کہ ماہ مبارک رمضان میں جب عید سے پہلے لوگوں کو جا کر کے ان کے گھروں پہ جاؤ، دیکھو کس کے گھر میں کھانا ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے، کون بچہ یتیم ہے جس کے پاس خرچے نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں. اصل یہ فطرہ جو ہے یہ یاد دلا رہا ہے یہ مختصر سے اناج کے ذریعے سے کہ تمہیں انسانیت کو یاد رکھنا ہے، انسانی تکلیفوں میں شریک ہونا ہے، انسانی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے، انسانیت کو دکھوں میں ڈالنے کا کام نہیں کرنا ہے، انسانیت کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرنا ہے. اب اگر کوئی انسان روزے رکھے اور وہ فطرہ ادا نہ کرے کہ جو مستطیع ہے اور جس کے پاس سال بھر کے اخراجات ہیں تو اس کے روزے قبول نہیں ہیں. جائیے یہ تمام امت میں تقریباً اجماع ہے اس بات کے اوپر، ایسا نہیں ہے میری کوئی الگ سے ہٹ کے کوئی بات میں کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا حکم آیا، کہا زکوٰۃ. توجہ ہے؟ میں پھر یاد دلا دوں، اس لیے ان باتوں کی طرف میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، 2 سجدے کر کے چلے جاتے کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. نماز 4 رکعتوں کا نام نہیں ہے. نماز جہاں خدا سے جوڑتی ہے وہاں بندوں سے جوڑتی ہے. فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ نماز مکمل ہے. فرمایا حج کرو، حج آیا تو ظاہر سی بات ہے بہت اہم فریضہ تھا. یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں، لباس بدل گیا، طریقہ بدل گیا، انداز بدل گیا، زلفیں نہیں رہی اور نہ جانے کیا کیا چلا گیا. اس کے بعد بھی جلایا نہیں خالی طواف کرنے سے کام نہیں چلتا، قربانی کرو. کیوں قربانی کروا رہا ہے پروردگار؟ یہ جانوروں کو کیوں ضائع کروا رہا ہے؟ کہا نہیں، تم کیا جانو، میری عبادت ہی انسانیت سے محبت سے شروع ہوتی ہے. فرمایا گوشت جانوروں کو ذبح کرو، غریبوں میں گوشت بانٹو. توجہ ہے؟ یاد ہے نا؟ بقرہ عید آئی، کہا صاحب خوشی ہے، کہا خوشی ہے ماشاءاللہ، کیا کہنے، پاجامہ کرتا پہن لو، ٹوپی خرید لو اور عطر وغیرہ لگا لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. کہا نہیں، ایک فریضہ اور یاد دلایا. کہا کیوں؟ کہا دیکھو قربانی کرو، قربانی کا جانور خریدو. اپنی خوشیوں میں اگر تم انسانیت کو بھول جاؤ، یہ 2 رکعت نماز نہیں ہے، یہ عید نہیں ہے. عید ہے ہی اسی کی جو انسانیت کو یاد رکھے، عید ہے ہی اسی کی جو انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنا جانتا ہو. لہذا کوئی ایک عبادت ایسی مجھے بتا دیجئے کہ یہاں پروردگار عالم نے فقط عبادت کا حکم تو دے دیا اور انسانیت سے فراموش کرا دیا ہو، کہا انسانیت کو نہیں، انسانوں کو بھول جاؤ. نو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ بات اگر ذہن میں رہی انشاءاللہ تو فطرے کا مطلب یہ ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے یہ احساس دلایا، یہ یاد دلایا کہ تمہارا کچھ فریضہ ہے کہ امت کو بھولنا نہیں. تو امت کو سار بھل یاد رکھو. جو غریب بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں،
दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, उनको हमेशा याद रखो। ये सिर्फ रमज़ान में 3 किलो अनाज देने से यहाँ कदा नहीं हो जाता, एक बात। दूसरी बात ये कि इसके ज़रिए से ये याद दिलाया कि कम से कम अपने दीनी मराकज़ को याद रखो। वो मस्जिद भी है, वो मदरसा भी है कि साल में 1 मरतबा आते हो, आकर के ये देखते हो कि मस्जिद है या नहीं है, मस्जिद की ज़िम्मेदारियाँ क्या थी इसको भूल गए। हर इंसान को अपने घर के फ़राइज़ याद है मगर मस्जिद याद नहीं। हर इंसान को अपना घर याद है मगर मस्जिद याद नहीं। क्यों याद नहीं आपकी मस्जिद है? आपको क्यों याद नहीं है? मैं फिर एक बात कहूँ, मैं ऐसा कोई मरकज़, ऐसे कोई रास्ता नहीं है जो अल्लाह तक पहुँचने का हो मगर मस्जिद से होकर के न गुज़रता हो। ये मस्जिद आपके इलाके का एक मरकज़ है जहाँ से पहला कदम उठता है। ये पहला ही कदम अगर मस्जिद से नहीं है तो फिर ये जान लीजिए कि कोई कदम अल्लाह की तरफ नहीं उठने वाला है। दीनी मराकज़ को याद रखना, दीनी फ़राइज़ को याद रखना, ये भी आपका फरीज़ा है। ये एक अहम मसला था जो जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी थी। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और दीनी मस्जिदों को याद रखना, मदारिस को याद रखना, ये याद, अब याद ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या याद दिलाए किसी को? भाई इससे ज़्यादा किसी को याद नहीं दिला सकते, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। आपको नज़र आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। और फिर मैं ये बात कह दूँ आपके सामने, खुदा की कसम, जो आप दीन के नाम पर ख़र्च करोगे यही आपकी नस्लों का है। ये सोच लेना, मैं आज ये बात याद रख के जाना, जो आप दीन के ऊपर ख़र्च करोगे, दीन की राह में ख़र्च करोगे, वही आपकी विरासत है और आपकी नस्लों का है। ये याद रखना मेरी बात। और जो आप ये सोचते हो कि हम दुनिया के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो ना आपका है ना आपकी नस्लों का है। आपकी नस्लों का भी नहीं है वो, और ना आपका है ना आपकी नस्लों का है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी, आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं, कहाँ देना जानते हैं, कहाँ नहीं। एक ये फरीज़ा जो मुझे याद दिलाना था वो याद दिलाया। बात तमाम कर दूँ, आखिरी बात, एक सलावत पढ़ते बुलंद तरफ मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कि माह मुबारक रमज़ान जो कुरान का महीना था, इबादत का महीना था, जो अभी है और बस चंद दिनों के बाद हमारे दरमियान से रुखसत हो जाने वाला है, ये इसने हमें बहुत कुछ दिया है। माह मुबारक रमज़ान में से बहुत कुछ दिया है। उस बहुत कुछ में सिर्फ अगर एक चीज़ याद रह जाए, एक चीज़, वो किस चीज़ है? वो अहम तरीन चीज़ क्या है? उसका नाम है एहसास। उसका नाम है एहसास। और उसके साथ साथ माह मुबारक रमज़ान में हमें कुरान याद आया। बहुत लोगों ने कुरान पढ़ा होगा, खुदा उनके इस तिलावत को कबूल फरमाए और उनके इस तिलावत के सवाब में उनके मरहूमीन को शामिल फरमाए और तमाम जुमला मरहूमीन की परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार मासूम जन्नत फ़िरदौस में जगह इनायत फरमाए। ये फ़रीज़ा जो हमें कुरान को हमेशा याद रखना है, कुरान मजीद को हमेशा याद रखना है। और बिल्कुल आखिरी जुमला जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह से आज आप जमा हुए हैं, इस तरह से यही इस्लाम रोज़ रहता है, यही नमाज रोज़ रहती है, यही नमाज़ें रोज़ होती हैं। परवरदिगार आलम इसी शान के साथ आपको देखना चाहता है, इसी शान के साथ आपको देखना चाहता है, इसी इजमा के साथ आपको देखना चाहता है, इसी इत्तेहाद के साथ आपको देखना चाहता है, इसी तरीके से आपको देखना चाहता है। अगर आज आप जमा हुए हैं तो ये आपके ऊपर वाजिब हो गया है कि इसका मतलब है नमाज का तकाज़ा हमसे हो रहा था और पूरा साल यही तकाज़ा था। लिहाजा उस तकाज़े को याद रखना है। ये आज का तकाज़ा भी कुरानी है, वो कल का तकाज़ा भी कुरानी होगा और आइंदा जितने जुमे गुजरेंगे वो कुरानी तकाज़ा होगा, वो कुरानी हुक्म होगा। उसको याद रखना आपका फरीज़ा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बातें याद रहेंगी
اور جو جتنی باتیں آپ کے سامنے گزارش کی گئی ہیں اس کو یاد رکھیں گے، اور ہم سب مل کر کے اس اجماع میں اس اتحاد کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ماہ مبارک رمضان کی محنتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار اس اجماع میں جو عبادتیں کرنے والے ہیں ان سب کی حاجتوں کو، ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔